السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں ہمارے دونوں جہاں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اخلاقیات کا عملی مجسمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کا ایک عملی نمونہ ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک سے تشبیہ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اپنی زندگی میں چغلی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں، جس میں سے آج جس خوبی کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے عفو و درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، قوت برداشت کتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مواقعوں پہ برداشت کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن وجوہات پر صرف قوت برداشت کو تھامے رکھا، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ مسکرا کر تکلیف دینے والے کو خود شرمندگی میں مبتلا کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے نصیحت کے بارے میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ پھر سے اس نے پوچھا، مجھے کوئی نصیحت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک ہی جواب دیا، غصہ مت کرو۔ بعض یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، عزت، شہرت اور اہل و عیال کے بارے میں اذیت ناک باتیں کی، مگر جب وہ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دسترست میں آگے، گرفت میں آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیں میرے نبی کی عفو و درگزر کا عالم، میرے نبی کی برداشت کا عالم۔ جب اہل طائف پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیغام لے کر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں زخمی کر دی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، اور آپ چاہیں تو میں ان دونوں سنگلا پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو و درگزر کا عالم کہ وہ سر تا پیر عفو و درگزر ہے۔ سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کرنے سے قبل مشرکین کے لیڈر تھے، انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی جنگیں کی۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور حلم و برداری کا منظر دیکھا اور عام معافی کا اعلان سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار ہیں، کتنے معزز، کتنے صلہ رحمی کرنے والے اور کس قدر عظیم معافی دینے اور عفو و درگزر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ اللہ اللہ، آپ اس انسان کے منظر کی کیسے تعبیر کریں گے؟ کون سے الفاظ اس منظر کو کما حقہ تصویر کشی کر سکے ہیں؟ فتح مکہ کا ایسا واقعہ ہے جسے گردش ایام کبھی نہ بلا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ فتح، نصرت اور غلبہ ان لوگوں پر حاصل ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، جنگ کی، شہر سے نکال دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہاں رکیے اور چشم تصور سے اس منظر کو دیکھیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی سب سے بڑی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایسا رلا دینے والا منظر ہے کہ آنکھیں تھمتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دیکھیں کس طرح انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت میں تھے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا غربت اور افلاس کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمارے دوستوں میں رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی بھی بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ہونہار بچے فیضان اکبر نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، تم جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو نو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واقعہ جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا،